الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ وَلَقَدْ اور یقیناً آ چکا کم تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات صریح معجزے لے کر ثم اتخذتم اتخاذ پہلے بھی گزرا باب افتعال سے اتخذتم تم نے ٹھہرایا پکڑا العجل بچھڑا گائے کا بچھڑا عجول اس کی جمع آتی ہے من بعدہ اس کے بعد وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور خود موسیٰ تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ پھر تم نے ان کے پیچھے یہ ظلم کیا کہ گائے کے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ بھائی تم لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بھی تو مومن ہیں اور اپنے اوپر ہمارے یعنی بنی اسرائیل کے اوپر جو کتاب اتری ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کو مختلف ان کے واقعات اور ان کی ان ہر درمیوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ تم کیسے مومن ہو۔ تمہارے پاس موسیٰ واضح دلائل لے کر آیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے واضح دلائل مشہور ہیں، ان کے ید بیضاء اور غرق فرعون اور عصائے موسیٰ وغیرہ وغیرہ بہت سارے ایسے معجزات تھے کہ ان کا انکار کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا ہوا کہ تم لوگوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی ظلم کرتے ہوئے اپنے اوپر۔ تو اس طرح کا کام کرنے کے بعد تم کیسا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اپنے انبیاء پر یا بنی اسرائیل پر جو کتاب اتری ہے ہم اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے قرار لیا، عہد لیا، وَرَفَعْنَا رفع یرفع اٹھانا، اور ہم نے اٹھایا فوقکم تمہارے اوپر الطور طور کو بلند کیا، تمہارے اوپر طور کو کوہ طور کو خذوا ما آتیناکم پکڑو امر کا صیغہ ہے خذوا ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دی ہے بقوت زور سے واسمعوا اور سنو قالو کہنے لگے سمعنا ہم نے سنا وعصینا اور نافرمانی کی نہ مانے واشربوا اشراب باب افعال سے ہے پلائی گئی یعنی رگ و پے میں داخل کی گئی بٹھائی گئی محبت فی قلوبہم ان کے دلوں میں قلوب قلب کی جمع العجل عجول اس کا پہلے میں نے بتا دیا بچھڑا بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے قل کہہ دیجئے بئس ما بہت بری چیز ہے بئس یہ پہلے بھی لفظ گزرا ہے کسی چیز کی برائی بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بئس یا بئس ما استعمال ہوتا ہے جیسا کہ نعمہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے مدح اور تعریف بیان کرنے کے لیے بئس ما بہت بری چیز ہے یأمرکم تجھے حکم دیتا ہے بہی ایمانکم جس کا تمہارا ایمان یعنی بہت ہی بری چیز ہے جس کا تمہارا ایمان تمہیں دعوت دیتا ہے حکم دیتا ہے ان کنتم مؤمنین اگر تم مؤمن ہو تو۔ یہ ایک اور وہ بتا دی جو پہلے بھی گزری ہے یہ کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو جب کوہ طور پر بلا کر ان کو کتاب دی تو ان کے دلوں میں چونکہ وہ تھا بچھڑے کی محبت رچ بس چکی تھی گائے کی محبت رچ بس چکی تھی۔ ان کی محبت کیوں ہوئی تھی وہ ان کا واقعہ آتا ہے نا کہ بحر احمر انہوں نے جب کراس کیا اور کراس کر کے آگے جانے لگے تو وہاں جا کر دیکھا کہ ایک قوم
عبادت کرتی ہے گائے کی۔ تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی معبود ایسا بناؤ کہ ہم بھی اس کی عبادت کریں۔ تو پھر سرزنش ہوئی ان کی، پھر توبہ طائب ہوئے، لیکن وہ محبت ان کے دل میں تھی۔ پھر بعد میں وہی محبت تھی کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تورات لینے گئے تو پیچھے سامری نے وہ بچھڑے کی شکل بنائی تو انہوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ اتنے سارا کچھ دیکھنے کے باوجود تمہارے دلوں میں محبت اس گوسالے کی بھر چکی تھی کہ جب اللہ رب العزت نے وہ جو واقعہ آیا نا کہ جو 70 آدمی منتخب ہو کے گئے تھے، انہوں نے واپس آ کے کہا کہ ہاں ہم نے سنا اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی کہا ہے، اپنی طرف سے بات بڑھا دی اس میں، کہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس پر عمل کر سکتے ہو کرو، جو مشکل لگے تو اس کو چھوڑو، معاف کریں گے ہم۔ تو یہ بات جب اپنی طرف سے ان لوگوں نے بڑھائی تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو ان کے اوپر یوں مسلط کیا کہ ان کو ایسا لگا کہ ابھی گرے گا ہمارے اوپر تو اس وقت ان سے کہا گیا کہ اب تم سنو اور اس پر عمل کرو، اس کو خوب سنو اور اس پر عمل کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا لیکن وعصینا، لیکن نافرمانی کی، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی سمعنا عصینا ایک ساتھ نہیں کہا ہوگا، بظاہر سمعنا کہہ کر انہوں نے زبان سے کہہ دیا، لیکن دل ہی دل میں نافرمانی کا پکا ٹھکا ارادہ تھا ان کا، کیونکہ دل ان کا بہت گندا ہو چکا تھا، تو اور عملی طور پر اس کی نافرمانی تھی۔ تو سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے دل میں محبت ڈال دی گئی تھی کس کی؟ بچھڑے کی۔ کیوں؟ ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے، جو کفر ان پہلے سے کرتے آئے ہیں۔ جیسے گائے کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنائیں، تو اس طرح کے کفروں کی وجہ سے ان کے دل میں رچ بس چکی تھی محبت بچھڑے کی۔ تو کیسے مومن ہو کہ ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی عبادت تمہارے دلوں میں رچ بس چکی تھی۔ یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اعمال برے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے برے اعمال کو کھینچ لیتے ہیں، تو ان کے ان کفریہ اعمال کی وجہ سے دل میں اس بچھڑے کی محبت بھی آ گئی تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ، پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دو اے نبی کہ وہ اگر تم مومن ہو، تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ کیسا ایمان ہے کہ جو تمہیں بری چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے؟ یہ کیسا ایمان ہے؟ تو تمہارے ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ سمجھ گئی؟ اس کا ترجمہ با محاورہ نہیں کیا میں نے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، تھامو۔ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہنے لگے ہم نے سن لیا مگر عمل نہیں کیا۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچھڑا بسا ہوا تھا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ کہیے کہ اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، جس کا حکم تمہارا ایمان تمہیں دے رہا ہے۔ آگے پھر ایک اور الزامی قسم کا جواب دیا جا رہا ہے، ہر طرح سے ان پر حجت تام کی جا رہی ہے کہ تم جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو یہ تمہارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ یعنی ایمان کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان کا تو دعویٰ کرنے والے وہ منافقین تھے، لیکن یہ جو عام یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ دعویٰ بھی تمہارا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ یہاں ایک الزامی طور پر ان سے کہا جاتا ہے، جیسے آج کل کہا جاتا ہے نا آج کے زمانے میں کہ جناب آپ اپنے لیڈر کو کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اتنا اچھا ہے، میں اپنے لیڈر کی تعریف کر رہا ہوں، وہ اپنے لیڈر کے، ہر ایک اپنے لیڈر کے کو بت بنایا ہوا ہے اور ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تمہارا لیڈر بہت نیک ہے، بہت اچھا آدمی ہے، کہتا ہاں، تو پھر دعا کرو کہ اللہ قیامت میں جہاں اس کو لے جائے وہیں تمہیں بھی لے جائے، تو پھر سرپٹا جاتے ہیں، بکھرا جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ تو اعمال اس کے ٹھیک نہیں ہے، ہم تو دنیا کے اغراض و مقاصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ہم تو دنیا کے اغراض و مقاصد کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک جواب ان کو یہاں دیا جا رہا ہے کہ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الآخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً تنہا، من دون الناس لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے سوا، فتمنوا تو تم الموت تو تم مرنے کی تمنا کرو، آرزو کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن یتمنوہ، اور فتمنوا الموت، تمنا باب تفعیل سے ہے، ولن یتمنوہ، اور ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، اور کبھی بھی اس کی تمنا، یہ لن
یتمنا ہو کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو انہوں نے بھیجا ہے اپنے ہاتھ سے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے گناہ گاروں کو. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون المؤمنین فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ اگر واقعی سچے ہو تو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور انہوں نے اپنے جو کرتوت آگے بھیج رکھے ہیں ان کی وجہ سے یہ کبھی بھی ایسی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہاں ان لوگوں کو یہ جواب کیسے دیا جا رہا ہے ذرا دیکھیں اس کو، کہ یہ لوگ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بہت ہی قریب لوگ ہیں، قربت کا دعویٰ کرتے تھے. لن تمسنا النار، آگ ہمیں چھوئے گی بھی نہیں، اور اگر کسی گنہگار کو آگ میں ڈال الا ایام معدودہ، چند دنوں کے لیے، باقی ہمارے لیے جنت ہی جنت ہے، باقی لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، صرف ہم یہودی ہی جنت میں جائیں گے. اگر ایسا ہے تو پھر ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو. پھر دیکھو نا، موت کی تمنا کرنے کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے. کیوں کہا جا رہا ہے ان سے؟ انسان جب ایمان رکھتا ہے اللہ کے اوپر، اگر اس کو پتہ چل جائے کہ آخرت میں میرے لیے صرف جنت ہے، یہ یقین ہے، عذاب نہیں ہوگا، پھر کون نہیں چاہے گا مرنا؟ موت سے خوف تو اس لیے آتا ہے کہ پتہ نہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے موت کا خوف ہوتا ہے. ورنہ اگر اس کو یقین ہے کہ بھائی آگے جنت ہی جنت ہے، جیسے کہ ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ جنت ہی جنت ہے، تو پھر دنیا کے جھنجھٹوں میں کیوں پڑتے ہو بھائی، کی مصیبتوں میں؟ آخرت کی تمنا کرو. اور یہ تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے. بھائی تمنا تو ہم آپ بھی نہیں کرتے ہیں نا، طبعی طور پر عام انسان بھی موت کی تمنا نہیں کرتا، لیکن ہمارے اور ان کے تمنا میں فرق اس لیے ہے کہ وہ اپنے کرتوتوں کو خوب جانتے ہیں کہ جو اعمال ہم کر رہے ہیں اپنے انبیاء کے ساتھ کرتے آئے ہیں یہ کوئی نجات والے اعمال نہیں ہیں. اور ہم جو تمنا نہیں کرتے، جو عام طبعی طور پر کوئی اگر موت کی تمنا نہیں کرتا تو وہ اس موت کے خوف سے کرتا ہے اور نیک اعمال کے لیے کرتا ہے. تو یہ لوگ جو موت کی تمنا نہیں کرتے تو ان کو خوب پتہ ہے کہ ہمارے اعمال ہی برے ہیں، جب خود ہی ان کو پتہ ہے، لیکن ظاہری طور پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں اور جنت ہمارے لیے ہے. تب جب جنت تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو. اور اگر یہ تمنا کریں گے، اچھا دیکھو یہاں ایک عجیب ایک ان کو چیلنج ہے کہ تمنا جب کریں گے تو کیا ہوا؟ محمد علیہ باللہ ان کے نزدیک تو جھوٹا ہے بظاہر جو کہہ رہے تھے، حالانکہ پہچانتے تھے کہ سچا ہے، لیکن ظاہری دعویٰ ان کا یہ تھا کہ محمد نبی نہیں ہے علیہ باللہ، ان کا یہ دعویٰ تھا نا. تو پھر آ کے سب جمع ہو کے کہتے کہ ہم موت کی تمنا کر رہے ہیں، تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن انہوں نے ایسا اللہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ ایسا کریں گے بھی نہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ یہ محمد اللہ کا رسول ہے، دل سے یہ جانتے بھی ہیں لیکن مانتے نہیں. کافر اس لیے ہے کہ یہ مانتے نہیں ہے، جانتے تو دل سے ہیں. اگر یہ تمنا کریں گے تو پھر ان کو ڈر ہے، خوف ہے کہ چونکہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے لہٰذا موت آ جائے گی ہمارے اوپر. تو اس ڈر کی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے پھر وہ تمنا انہوں نے نہیں کی. اور اللہ بھی فرماتے ہیں کہ وَلَن تَمَنَّوْا أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے اعمال کی وجہ سے یہ کبھی بھی اس قسم کی تمنا نہیں کریں گے. اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اس بات کو سمجھ میں آ گئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، لام تاکید بانون ثقیلہ، وَلَتَجِدَنَّهُمْ وجد یجدو، اور تو ضرور دیکھے گا ان کو، احرص الناس، حدیث سے اس میں تفضیل کا، احرص الناس، سب لوگوں سے زیادہ حریص، اس میں تفضیل ہے حرص سے، علی حیات، زندگی پر، ومن الذین اشرکوا، اور زیادہ حریص مشرکوں سے بھی، یودو، ودہ یودو ودن، یہ باب ذرا سمیعہ سے ہے، محبت کرنا، چاہنا. یودو احدہم، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ لو یعمر، یہ لو ان یعمر، ان تفسیریہ کے معنی میں ہوتا کہ عمر ان کو ملے، زندگی ان کو ملے، یا لیست کے معنی میں ہے کہ کاش کے عمر ملے، الف سنۃ، 1000 سال، وما هو بمزحزحہ، حالانکہ وہ ان کو بچانے والی نہیں ہے، مزحزحہ، زحزح یزحزح زحزحۃ فعللۃ کے وزن پر، باب فعللہ سے ہے، من العذاب، عذاب سے اس کو بچانے والا نہیں ہے، ان یعمر، کہ ان کو عمر ملے، زندگی ملے، اس قدر جینا. واللہ بصیر، اور اللہ دیکھتا ہے خوب، بما یعملون، جو کچھ یہ لوگ کرتے ہیں. آگے بتایا کہ
یہ موت کی تمنا اس لیے نہیں کریں گے کہ یہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ حریص ہے زندگی کے لیے. ترجمہ ذرا دیکھیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے تمام انسانوں سے زیادہ ہے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، مشرکوں سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں کا ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ 1000 سال عمر پاوے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. واللہ بصیر بما یعملون، اور یہ جو عمل کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. تو ان لوگوں کی حالت کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عمر کے لحاظ سے یہ زیادہ ہی حریص ہے دوسروں کے مقابلے، مشرکوں کے مقابلے میں یہ زیادہ عمر کی حرص ان کے اندر ہے. تو یہ زندہ رہنے کی حرص جو ہے طبعی طور پر تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن وہ تو اعمال کے لیے ہوتی ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ ہمیں آگے پھر کچھ نہیں ہے ہمارے لیے عذاب کے سوا، اس لیے یہ زیادہ عمر مانگتے ہیں. کہتے ہیں زیادہ عمر پانا کوئی عذاب سے بچانے والی چیز نہیں ہے.